اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں استاد العلماء حضرت مولانا محمد یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھل ہوتی۔ حریص علیکم، آپ کے لیے ہر قسم کی خیر پر بہت حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، مومنوں کی جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ مومن کو اپنی اتنی فکر نہیں جتنی نبی کو ان کی فکر ہے علیہ السلام۔ مومن اپنے نفع نقصان کو اتنا نہیں جانتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں سمجھتے اور نفع کے حریص ہیں اور نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پتنگے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ وَإِنِّي لَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے حریص ہیں کہ آپ کو کوئی شر نہ پہنچے، اتنے حریص ہیں کہ آپ کو ہر خیر ملے۔ عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بچہ اللہ نہ کرے حوالات میں ہو تو رات کو نیند آئے گی؟ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ویسے تو وہ تم میں سے کسی مذکر کے باپ نہیں ہیں، لیکن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کی اس آیت میں ایک قرأت ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ، کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور نبی تمہارے باپ۔ جو بہترین باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی خیر کا سوچتا ہے، ہر قسم کی شر سے ان کو بچانے کی سوچتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سردیوں میں بچہ برف کا گولا مانگے تو دے گا؟ سمجھدار باپ بچے کو ویڈیو گیم دے گا؟ سمجھدار باپ بچے کو چنگم کھانے دے گا؟
10 سال کے بچے کو موٹر سائیکل لے کر دے گا تو وہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ ابا پیار تو بڑا کرتا ہے، خیر خواہ بھی بہت ہے، مگر میری بات نہیں مانتا۔ ابا کہے گا موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل لے لو، گولے کی جگہ پہ میں تمہیں اور کوئی اچھی چیز لے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ پابندی لگائے، بچے کو اچھی نہیں لگتی، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں پر وہی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، تو بچہ تو باپ بن جاتا ہے، امتی نبی نہیں بن سکتا، ہے نا؟ اس لیے اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے جس جس کام کی اجازت دی وہ صرف ہمارے لیے خیر ہے، اور انہوں نے جس جس کام سے منع کیا وہ بہرحال ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے واحد شخصیت ہے، آنکھیں بند کرو اور ان کی مانتے چلے جاؤ، کبھی نقصان نہیں ہوگا، سوچو ہی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یقین کر لیا جائے، انشور کر لیا جائے کہ بات نبی کی ہے یا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا وہ مطلب ہے یا نہیں جو میں نے سمجھا۔ جب یہ پتہ چل جائے تو پھر فکر کی بات نہیں، پھر عمل کرو، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیو، ڈاکٹر کوئی چیز منع کر دے تو ہم بعد آ جاتے ہیں، نبی منع فرما دیں ہم ان کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، نعرے جتنے چاہے لگوا لو ہم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وضو کر کے سویا کرو، یا وضو کر کے سونا آپ کی سنت ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم تو نماز کے لیے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہے کہ مطالعہ کرتے کرتے، واٹس اپ دیکھتے دیکھتے مت سویا کرو، اٹھ کر برش کر کے منہ دھو کر سویا کرو، یہ صحت کے حساب سے بڑا اچھا ہے، یہ سمجھ آ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیب ہیں کہ ساری کائنات کے ڈاکٹر اور سائنسدان قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ رنگ پوچھتے ہیں، اس کا وزن پوچھتے ہیں، طریقہ پوچھتے ہیں جوا کھیلنے کا، کیا پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہے نا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے حرام ہے، بات ختم ہوئی۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس طرح بات ختم نہیں کی، کیا فرمایا؟ فرمایا کل، اے نبی ان سے کہہ دو علیہ الصلوۃ والسلام، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جوئے اور شراب میں بہت بڑا گناہ اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، قرآن کہہ رہا ہے، پکی بات، ایتھینٹک۔ جوئے اور شراب میں بہت بڑا گناہ اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گناہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بولو، ثواب، اور نقصان کے مقابلے میں فائدہ۔ اب یا تو یوں ہوتا فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہیں، یا یوں آتا کہ اس میں بہت بڑا نقصان اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گناہ ثواب، فائدہ نقصان، دونوں جوڑوں میں سے اللہ نے ایک اس کا پکڑ لیا، ایک اس کا پکڑ لیا۔ فرمایا فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور فائدے ہیں۔ نقصان کی جگہ پر گناہ کا لفظ بولا رب نے، عبارت یوں بنتی ہے اس میں بہت بڑا گناہ، اس میں بہت بڑا نقصان اور بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن فرما دیا نہیں، اس میں بہت بڑا گناہ اور بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے وہی گناہ ہوتا ہے۔
بات سمجھ آ گئی؟ جس جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، جس جس کو گناہ قرار دیا وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، جس جس کو ثواب قرار دیا ہے وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ لوگ تحقیق کر کر کے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، جدہ میں کانفرنس ہوئی سائنسدانوں کی، پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے۔ ایک نے ریسرچ پیپر پڑھ کے سنایا، کافر تھا کوئی، کہتا ہے میری تحقیق میں بہت سالوں سے تحقیق کر رہا تھا اور میں پہنچ گیا ہوں، میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جسم کے چمڑے میں درد والے مسل ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ کبھی آپ کو انجیکشن لگا ہو، جب سوئی شروع ہوتی ہے تو درد ہوتی ہے، جب آگے چلی جاتی ہے تو پھر درد نہیں ہوتی۔ کہتا ہے چمڑے میں درد والے احساس والے مسل ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ یہ میری تحقیق ہے، اس کے یہ دلائل ہیں۔ ایک مسلمان کھڑا ہوا کہنے لگا یہ تحقیق تو ہم نے 1500 سال پہلے کر لی تھی۔ وہ کیسے؟ کہتا ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے گل جائیں گے، جل جائیں گے تو ہم چمڑے نئے چڑھا دیں گے تاکہ زیادہ درد ہو۔ تو ثابت ہوا درد چمڑے میں ہوتی ہے۔ پوچھتا پھر رہا لوگوں کو یہ آیت واقعی ان کے قرآن میں ہے؟ اور میرے بھائیوں، ایک ایک بات کو، ایک چائنی ڈاکٹر ہمارا وضو دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ طریقہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ میری تو زندگی کا نچوڑ ہے کہ جس نے ان جگہوں پر گیلا ہاتھ لگایا وہ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ٹھوکریں کھا کھا کے، پیسہ اجاڑ کے، زندگی ضائع کر کے ہزارواں حصہ بھی نہیں پہنچیں گے جو چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں مفت میں عطا کر دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں کہتا ہوں ساری زمین کو ریسرچ سینٹر بنا دو، ساری کائنات کے انسانوں کو ریسرچر بنا دو، ساری زمین کے سونے چاندی ہیرے جواہرات پیٹرولیم یورینیم پلاٹینیم اس پہ خرچ کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کا وقت دے دو، وہ باتوں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ حریص علیکم، وہ آپ کی خیر پر بڑے ہی حریص ہیں، آپ کے ایمان پر بڑے حریص ہیں۔ کتنے حریص ہیں؟ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے، اپنی جان پر کھیل۔ اگر گھر بیٹھے رہتے، سر مبارک نہ پھٹتا، دانت مبارک نہ ٹوٹتا تو آج ہم تک اسلام نہیں آتا تھا۔ اپنا خون دے کر لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، اپنے ساتھی کٹوا کر لوگوں کو مسلمان کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، یہودی کا بیٹا بیمار ہوا، آپ گئے، جا کر پوچھا ہاں سنا کیف تجدو کا، کیا حال ہے تیرا؟ حال وال پوچھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز ہو گئی۔ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ ایک تھوڑی باریک سی بات کر دوں، ہاں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں کہ قیدی پکڑے یہاں تک کہ خوب خون بہا دے۔ بدر کے قیدی چھوڑے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا اگر ہم نے پہلے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو بدر کے قیدی چھوڑنے پر عذاب آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، آپ کے ساتھی بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا میں نے بدر کے میدان میں جو باغ ہے اس کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔
کیوں چھوڑے بدر میں قیدی؟ ان کو کاٹنا چاہیے تھا۔ میں حیران ہوں کہ پہلوان مقابل کو گرا کر آئے تو پھر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، شاباش کہتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 نہتوں کو لڑا دیا 1000 اسلحہ سے لیس لوگوں کے ساتھ، اور پھر 70 پکڑ کر 70 قتل کر دیے۔ وقت تو شاباش کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کہ بدر کے قیدی کیوں چھوڑے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ دوسری آیت سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب کافروں سے ملاقات ہو تو ان کی گردنیں کاٹا کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب خوب اچھی طرح گردنیں کاٹ لو تو پکڑنے شروع کرو، اور جب پکڑ لو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو تو پیسہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باریکی اس بات کی یہ ہے کہ اللہ یہ ساتھ میں فرما رہا ہے کہ چاہو احسان کر کے چھوڑو، چاہو پیسہ لے کر چھوڑ دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو، جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، احسان کرتے ہوئے چھوڑا تھا، اور باقیوں کو پیسہ لے کر چھوڑا تھا۔ آیت پر تو عمل کیا تھا۔ اللہ ناراض کیوں ہوا؟ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اسخنتموہم، جب تم خوب خون بہا چکو، دشمن کی کمر ٹوٹ جائے، اس کے بعد پکڑنے شروع کرو۔ بدر میں وہ وقت آنے سے پہلے ہی پکڑنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ چاچے بھتیجے بھانجے تو تھے دونوں طرف، تو چاچا کہتا بھتیجے جلدی مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی نہ کوئی مار جائے گا۔ اس نے جس کو پکڑنا شروع کر دیا وہ محفوظ ہو گیا، یہ تو میرا کہہ دیا نا، اس کو مت مارو۔ تو ابھی پورے طریقے سے کفر کی کمر نہیں ٹوٹی تھی کہ پکڑنا شروع کر دیا۔ اللہ ناراض ہو گیا کہ پہلے تو ان کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر پکڑ لیے تھے تو پکڑ کے کاٹ دیا ہوتے، پھر چھوڑ رہے ہو ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ ان کو کاٹو۔ آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، اب اللہ اور ان کے حبیب کے درمیان نیگوشیشن ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، لیدے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے اس بار 70 قیدی چھوڑے تو پھر اگلے سال 70 صحابہ کٹوانے پڑیں گے، اور اگر وہ اگلے سال 70 بچانے ہیں تو پھر ان کو کاٹ دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں میرے ساتھ ساری جنت میں چلے جائیں۔ فرماتے ہیں یا اللہ میں اگلے سال 70 کٹوا لوں گا، پر ان کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وجہ ان میں سے بھی کئی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو اگلے سال شہید ہوں گے وہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے، تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر جاؤں گا۔ مسلمان کرنے کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دینے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی احد میں ماتھا پھاٹا تھا نا، اسی میں دانت مبارک ٹوٹا تھا نا، اپنی جان پر کھیل کر ان کو مسلمان کیا۔ ان میں ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عباس بھی تھے چچا آپ کے، اور کتنے صحابہ کرام بن گئے بعد میں۔ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید جیسے ہیرے وہاں سے مل گئے۔ تو عزیز بھائیو، ابو سفیان جو قیادت کر رہا تھا رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی اولاد مسلمان ہو گئی۔ اپنے ساتھیوں اور اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو مسلمان کرنے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اکبر. بس ہو نہ ہو یہ میرے لوگ جنت میں چلے جائیں، ہو نہ ہو یہ جہنم سے بچ جائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک دعا کی اجازت دی کہ وہ میں ہر صورت قبول کروں گا. ہم تو کہتے ہیں نا کون فیکون کے مالک ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں. آپ لوگوں کو مسلمان کرنے پر حریص ہیں نا، تو پھر کیوں نہ ہوئے سارے مسلمان؟ کون فیکون کے جو مالک تھے، ہاں، ہر چیز کے جو مختار تھے، تو ابو جہل کیوں مسلمان نہ ہوا؟ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں، نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے. فرمایا تمام انبیاء کو صرف ایک دعا کی اجازت ملی کہ وہ میں ہر صورت قبول کروں گا، ایز اٹ از قبول کروں گا، اس کو میں رد نہیں کروں گا. فرمایا جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنا آپشن کھیل لیا، اپنا پتہ کھیل لیا. جب ان کی امتوں نے پریشان کیا، کہا یا اللہ ان کو تباہ کر دے. اللہ اکبر. میں کبھی دیکھتا ہوں کبھی دو پہلوان ہوتے ہیں نا، ایک نیچے ایک اوپر، تو وہ زمین پر ہاتھ مار مار کر پوچھتا ہاں ہار مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. آپ باغ میں جا کر گر گئے. حضرت جبریل آئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ تھا. ہاں بھی ہار مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں یہ بنو ثقیف طائف والے پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، میں ایک دم پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو ملیا میٹ کر دوں. فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. آج اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی. میں وہ آپشن نہیں کھیلنا چاہتا، میں وہ والی دعا نہیں کرنا چاہتا. احد میں سر پر لوہے کی ٹوپی ایسی اندر خوب گھس گئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دانت کے ساتھ لوہا کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گیا اور لوہا نہیں نکلا. پھر دوسرے دانت کے ساتھ کوشش کی، بڑی مشکل سے وہ لوہا نکلا تو پیچھے ساتھ ہی خون کا فوارہ نکلا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت فاطمہ بابا کا ماتھا دھوتی ہیں، علی پانی بھر بھر کر لاتے ہیں، خون ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. پھر ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ کے ساتھ آپ کا ماتھا مبارک کا زخم بھر دیا گیا. ہار مانتے ہو؟ نہیں، میں وہ آپشن نہیں کھیلنا چاہتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں وہ آپشن استعمال کر لیا، وہ دعا کر لی، قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ ساری محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. کل قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا اس کے ذریعے. جان پر کھیل کر، اگر اپنی تن آسانی چاہتے تو کہہ دیتے یا اللہ تباہ کر دے، جان چھوٹے ماں بات ختم ہو. اپنی جان پر کھیل کر، اپنا خون پیش کر کے لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، اور وہ آپشن بچا کر رکھا کہ پھر بھی جو کمزور کوتاہ سست لوگ ہیں، میں اپنے امت کے گناہگاروں کی سفارش کروں گا، زیادہ سے زیادہ جنت میں چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ جہنم سے بچ جائیں گے. یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر. اور عزیز علیہ ما عنتم. ہاں کتنا ٹائم ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو چیز مشقت میں ڈالے ان پر بڑی بوجھل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کو دیکھا،
اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ بنی اسرائیل راہب بن گئے، عیسائی راہب بن گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، ترک دنیا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا، پھر فطرت کے خلاف چلے تو پھر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں، شادیاں بھی نہیں کر رہے، بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں، چلو یہی تم پر فرض ہے، تم یہ کر رہے ہو نا اپنے اوپر فرض، ہم نے بھی کر دیا، آپ پھر پورا نہیں اترے۔ آج کے راہبوں کا کیا حال ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لو، پوپ نے پچھلے سال معافی مانگی تھی۔ فطرت کے خلاف چلو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ لوگوں کے گلے کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں کاٹتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ سابقہ امتوں نے اپنے اوپر اٹھائے تھے، اللہ نے ان پر فرض کر دیے تھے، وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کاٹتے ہیں۔ سابقہ امتیں چمڑے کے کپڑے پہنتی تھیں، پیشاب لگ گیا تو کینچی سے اتنا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ سارے بوجھ ختم کیے، اب حریص عزیز علیہ ما عنتم، آپ پر جو چیز مشقت ڈالے وہ ان پر بہت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس امت کا اس طرف رہبانیت کی طرف جائے، آپ کو بڑا غصہ آتا تھا کہ کہیں تیری وجہ سے ساری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ آپ نے 3 دن تہجد کی جماعت کروائی، 3 دن تراویح تہجد کی جماعت کروائی، چوتھے دن صحابہ کرام کھنگورے مارتے رہے آپ کے گھر کے باہر، آپ باہر نہیں نکلے۔ صبح ہوئی، فجر پڑھائی، فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا تھا لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر فرض نہ کرتے، تمہاری وجہ سے قیامت تک کی امت مشقت میں پڑ جائے گی، میں نہیں چاہتا۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے مشقت میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، لیکن یہ مشقت ہے اس لیے میں نہیں کر رہا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی، کوئی 10-11 بجے، ساتھی بیٹھے بیٹھے سو گئے، آپ تشریف لائے، ہمارا امام اگر ایسے کرے تو کیسا لگے گا، ہاں، اور رکھو گے اس کو، لوگ سو گئے بیٹھے بیٹھے، لیٹ کر نہیں، آپ نے نماز پڑھائی، فرمایا اصل عشاء کا وقت یہ ہے، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن میں ان کو پہلے پڑھنے کی اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ میں ان پر مشقت نہیں چاہتا۔ نمازوں کا حال دیکھ لو، اللہ نے 50 فرض کی، ایسے مذاکرات رب کے ساتھ ایسے چکر لگائے کہ 5 رہ گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میرا قول تو بدلتا نہیں، لا ما یبدل القول لدی، میرا لکھا بدلتا نہیں، میں نے 50 لکھی تھی، آپ نے 5 کروا لی، آپ لوگ 5 ہی پڑھتے رہو، میں اجر 50 کہہ دوں گا، اپنے حساب سے دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم پر بوجھل ہو ان پر بھی بوجھل ہوتی ہے، جو تمہیں مشقت میں ڈالے ان پر بہت بوجھل ہوتی ہے۔ جس طرح بچہ مشقت میں ہو تو باپ کو نیند نہیں آتی، اس طرح وہ ہماری مشقت کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما رہے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، لوگو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک شخص بولا لکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال کرنا ہے کیا؟ سبحان اللہ،
چہرہ انور متغیر ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گئے، پھر غصہ ختم ہوا، فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو میری ساری امت مشقت میں پڑ جاتی۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ رہتا ہوں تم بھی چپ رہا کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، سابقہ امتیں اسی طرح ہلاک ہوئیں کہ انبیاء پر سوال کرتی رہتی تھی، اللہ پابندیاں بڑھاتا جاتا تھا اور ساری امت پہ مشقت آ گئی، پھر اس پر عمل نہیں کر سکے۔ اس لیے مت بولا کرو جہاں میں چپ ہوں وہاں تم بھی چپ رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ساری امت پر مشقت آ جائے۔ بہت زیادہ مثالیں اس بات کی کہ آپ نہیں چاہتے کہ امت پر مشقت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہی اوصاف بیان فرمائے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق ہے ان کی طاعت کی جائے، ان کا حق ہے ان کے لیے درود پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ہمارے بعض خطیبوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات تو بڑی ٹکا ٹکا کر کرتے ہیں، اور جب درود کی باری آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ غلط بات ہے۔ احترام کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، اور آپ سامعین بھی اس بات کا خیال کرو وہ آپ کے لیے جانے دیتے رہے، آپ تھوڑی سی زبان ہلا کر ان پر درود نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔